صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس ہفتے کا رسالہ ہمیں جو عطا فرمایا ہے، جو ہمارا ہفتہ واری دینی کام ہے، اس رسالے کا نام ہے نماز سے توجہ ہٹانے والی چیزیں۔ آئیے امیر اہل سنت نے اس رسالے کے پڑھنے اور سننے والے کے لیے کیا دعا دی ہے، اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ دعائے اتار: یا اللہ پاک، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ نماز سے توجہ ہٹانے والی چیزیں پڑھ یا سن لے، اسے خوب توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت دے اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ امیر اہل سنت نے دعا دی ہے۔ تو آئیے اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے، ہم چند صفحات آج اس کے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت: فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ بخاری شریف میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمیصہ یعنی نقش و نگار والی چادر میں نماز پڑھی۔ اس کے نقش و نگار یعنی ڈیزائن پر ایک نظر ڈالی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ابو جہم سے انبیجانیہ کی چادر لے آؤ، کیونکہ اس ڈیزائن والی چادر نے ابھی مجھے نماز سے باز رکھا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں نماز میں اس کے نقش و نگار یعنی ڈیزائن دیکھنے لگا تو مجھے خوف ہے کہ یہ میری نماز خراب کر دے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، عربی میں خمیصہ بیل بوٹے یعنی ڈیزائن والی چادر کو کہتے ہیں۔ یہ اونی سیاہ چادر تھی جو ابو جہم رضی اللہ عنہ نے ہدیتاً یعنی گفٹ کے طور پر خدمت اقدس میں پیش کی تھی۔ اس کو اوڑھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیجانیہ یہ شام میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے سوریہ کی ایک بستی کا نام ہے، جہاں سادہ کپڑے تیار ہوتے ہیں، اسی کی طرف اس کی نسبت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھاگل بوریا ڈھاگا کی ململ یا لائٹ پور کا لٹھا مشہور ہے۔ چونکہ چادر کا واپس کرنا ابو جہم رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزرتا، ان کی دلداری یعنی دل جوئی کے لیے اس کے عوض یعنی بدلے دوسری چادر طلب فرما لی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ لباس کا اثر دل پر ہوتا ہے، خصوصاً صاف اور روشن دل جلدی اثر لیتے ہیں۔ جیسے سفید کپڑے پر سیاہ دھبا معمولی بھی ہو تو دور سے چمکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محراب مسجد سادہ ہونا بہتر ہے تاکہ نمازی کا دھیان نہ بٹے۔ بعض صوفیہ نقش و نگار والے مصلی کی بجائے یعنی جائے نماز کی بجائے سادہ چٹائی پر نماز بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کا ماخذ یعنی بنیاد یہی حدیث ہے۔ خیال رہے کہ یہ سب اپنی امت کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ قلب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واردات یعنی مبارک دل پر گزرنے والی کیفیات مختلف ہیں۔ کبھی کپڑے کے بیل بوٹے یعنی ڈیزائن سے خضوع و خشوع کم ہونے کا اندیشہ یہ ڈر ہوتا ہے، اور کبھی میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھتے ہیں اور خشوع میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کبھی بشریت کا ظہور ہے اور کبھی نورانیت کی جلوہ گری۔ اے عاشقان رسول، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رنگین یا ڈیزائن والے لباس میں نماز پڑھنا ہی ناجائز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لباس کا ڈیزائن ہو یا جیب میں کوئی وزنی چیز یا کوئی سی بھی شے جو نماز کے خشوع میں رکاوٹ ڈالے، اس سے بچنا بہتر اور کار ثواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نئی نعلین شریف یعنی جوتے شریف یعنی مبارک جوتیوں کو پہنا، وہ آپ کو اچھی لگی تو سجدہ شکر کیا اور ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی تاکہ وہ مجھ پر غضبناک نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور سب سے پہلے ملنے والے سائل
یعنی منگتا کو وہ نعلین شریفین عطا فرما دیے۔ پھر امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا میرے لیے پرانے نرم چمڑے کے نعلین یعنی جوتے خرید لو پھر انہیں پہنا۔ مردوں کے لیے سونا حرام ہونے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی منبر پر تشریف فرما تھے کہ انگوٹھی اتار دی اور ارشاد فرمایا اس نے مجھے مشغول کر دیا، پھر ایک نظر اس کی طرف رہی اور ایک نظر تمہاری یعنی حاضرین کی طرف۔ اے عاشقان رسول، پہلے سونا مردوں کے لیے جائز تھا مگر بعد میں حرام کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رحمت علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے ہاتھ میں ریشم لیا اور بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں سونا، پھر یہ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اس کو اتار کر پھینک دیا اور یہ فرمایا کہ کیا کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، کسی نے ان سے کہا اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی کام میں لانا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینک دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک عابد یعنی عبادت گزار بندے نے کسی جنگل میں طویل یعنی لمبے عرصے تک اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ اس نے ایک مرتبہ کسی پرندے کو درخت کے اندر اپنے گھونسلے میں چہچہاتا دیکھ کر دل میں کہا کیا ہی اچھا ہو جو میں عبادت کے لیے اس درخت کے قریب جگہ بنا لوں تاکہ اس پرندے کی آواز سے انس یعنی پیار پاتا رہوں۔ پھر اس نے ایسا کر لیا تو اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی فلاں عابد یعنی عبادت گزار سے کہہ دو تم مخلوق سے مانوس ہوئے یعنی تم نے پیار حاصل کیا، میں نے تمہارا درجہ ایسا کم کر دیا ہے کہ اب کسی بھی عمل سے اسے نہیں پا سکو گے۔ اے عاشقان نماز، پرندے وغیرہ پالنا جائز ہے مگر ان کاموں میں ایسی مشغولیت مناسب نہیں جو نمازوں کے خشوع اور دیگر عبادات کے اندر دل جمعی میں رکاوٹ بنے، اور یہ ضروری ہے کہ دانا پانی وغیرہ اس کثرت سے دیجیے کہ کسی طرح بھی آپ کی وجہ سے ان کو بھوک و پیاس کی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جانور کو دن میں 70 دفعہ یعنی بہت زیادہ مرتبہ دانا پانی دکھائے، ورنہ پالنا اور بھوکا پیاسا رکھنا سخت گناہ ہے۔ جانور پر ہر طرح کے ظلم سے بچنا ضروری ہے کہ جانور پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مسلمان مقدمہ وغیرہ دائر کر سکتا ہے، مظلوم جانور بیچارہ کس کو فریاد کرے گا؟ یہ بھی یاد رہے کہ مظلوم جانور کی بددعا مقبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، یکا یک خاکی رنگ کا ایک کبوتر اڑا اور باہر نکلنے کے راستے کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ آپ کو یہ منظر اچھا لگا، لمحے بھر کے لیے اپنی نظر اسی طرف لگا دی، پھر جب نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے مال یعنی باغ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ باغ صدقہ ہے، جہاں چاہے اسے خرچ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ چند باتوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو کمپلیٹ فارغ کر لے، فری کر لے کہ جو نماز کے اندر توجہ بٹنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جیسے کہ ایک جو میری توجہ جاتی ہے لوگوں پر، ان جب موبائل رکھتے ہیں، کچھ لوگ موبائل سیدھا کر کے رکھتے ہیں، اب جب موبائل سیدھا کر کے رکھے تو کال آیا یا میسیج آیا تو لائٹ جلتی ہے، اب وہ بندہ قیام کی حالت میں اس کی نظر فوراً موبائل پہ پڑے گی۔ اچھا، اگر کسی نے موبائل الٹا کر کے بھی رکھ لیا لیکن فلیش لائٹ کا آپشن اس کے اندر ہے، کال آتا ہے تو لائٹ آن ہوتی ہے، جل بجھ ہوتی ہے،
اب اگر کال آیا اور وہ لائٹ جل بجھ ہو رہی ہے تو اس سے بھی اس کی توجہ بٹنے کا اندیشہ ہے. یعنی اگر کہا جائے تو بہت ساری باتیں نکلے گی، لیکن اگر جیسے کہ ہم کو بڑی پیاس لگی ہے اور ایک طرف نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، اب میں بولوں نہیں یار پہلے میں نماز پڑھ لیتا پھر پانی پی لوں گا، نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پانی پی کر فارغ کر لو کہ جماعت میں آپ رہیں گے تو آپ کی توجہ بار بار پانی کی طرف آئے گی. اسی طریقے سے استنجا کی حاجت ہے، اب استنجا کرے گا کون، پھر وضو کرنا پڑے گا دوبارہ سے، اس کے لیے چلو میں اسی کنڈیشن میں نماز پڑھ لیتا ہوں تاکہ جو ہے مجھے یہ سب کرنا نہ پڑے. تو جب استنجا کی حاجت ہو، بیت الخلاء کی حاجت ہو اور ایسی انداز سے شروع کر دی نماز، تو ایسی انداز سے نماز شروع کر دینا یہ گناہ ہے کہ آپ کی توجہ بار بار بٹے گی، بار بار بٹے گی. اس کے لیے اپنے آپ کو ہر کام سے فارغ کر کے نماز کی تیاری کرنے کی ترکیب کرنی چاہیے. اب صحابہ کرام کا انداز ماشاءاللہ ہم نے سنا کہ کتنا پیارا پیارا ہوا کرتا تھا، اور ماشاءاللہ سے یہ ایسے لوگ تھے کہ جو چیز ان کے آڑے آتی تھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے، وہ اس چیز کو ہی ہٹا دیتے تھے اپنی طرف سے. اور ہمارے آقا کا خود کا عمل دیکھا آپ نے، کتنی پیاری چادر، آدمی چاہے گا کہ میں بار بار اس کو یوز کروں ہیں میں پڑھوں، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ میری نماز اس نے خراب کر دی. یعنی خراب کرنے سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ حضور کی نماز خراب ہو گئی چادر کی وجہ سے، نہیں، وہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ جب میں اس کو چھوڑ کر نماز کو فوکس کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ تم تو میرے امتی ہو، میں تمہارا آقا ہوں، میں تمہارا نبی ہوں. جب نماز کے اندر کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے میری تو میں اس چیز کو ہٹاؤں، نہ کہ معاذ اللہ نماز چھوڑ بیٹھوں. اب جیسے کہ بہت سارے نوجوان آج کل کے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار نماز میں نا حضرت گندے گندے خیالات آتے ہے نا، یہاں کی بات آتی ہے، وہاں کی بات آتی ہے، گندے خیالات آتے ہیں، تو اس کے لیے حضرت میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. اب مجھے آپ بتائیں، کھانا کھاتے کھاتے اگر گندے خیال آتے کہ بندہ کھانا چھوڑ دیتا ہے؟ سوتے سوتے اگر گندے خیالات آنا شروع ہو جائے تو بندہ کیا سونا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں نا. پیسے کماتے کماتے اگر گندا خیال آنا شروع ہو جائے تو کیا بندہ پیسے کمانا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں. تو جب گندے خیالات کی وجہ سے آپ کا دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں رک رہا ہے تو آپ نماز سے کیسے فارغ ہو گئے کہ صرف اس بات پر کہ مجھے گندے خیال آ رہے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ گندے خیال آئے لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ملے گی، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اللہ نہ کرے اگر نماز کے دوران گندا خیال آئے تو اس وقت گندے خیال کو دور کیا جائے، نہ کہ نماز سے دور ہو جائے. امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ مزید ہم کل اس کے بارے میں مزید سنیں گے کہ اور کون کون سی چیزیں ہوتی جو نماز سے توجہ بانٹتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.